some of our very senior teachers here sitting in front of us. And amongst them, the first person I would like to invite, actually I had listed him as a speaker, but at the same time he is a very eminent teacher of ours. He was my Urdu teacher. I was very, very weak in Urdu, and I guess I still am. But Inayat Saab was the one who truly taught me whatever little Urdu I do know. Inayat Saab always had tremendous love, tremendous patience, and such a soft-spoken person that I cannot tell you. He has had a great influence on my own personal thought and thinking, and he continues to do so. He has risen to be a poet of national fame in satire and in humor. And I know that many of you have heard him address in the past as well. I'd like to invite Inayat Saab to come and share some of his thoughts through poetry. Inayat Saab. So also through prose if he wishes. Of course, Inayat Saab is always very, very dear. Sir. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں. مختصر عرصے کے لیے صحیح. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. اور الحمدللہ چمن اور بہار کا ذکر کرتے ہوئے آج یہ آپ سے کچھ دن قبل بھی جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ پودے جن کو میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر لگایا تھا اس باغ میں اب وہ ماشاءاللہ درخت ہو گئے ہیں. اور وہ نونہالان وطن جو کبھی شاگرد ہوا کرتے تھے آج شجر سایہ دار بن کر اور قوم کو سائے بھی دے رہے ہیں, خوشبو بھی دے رہے ہیں اور ثمرات بھی دے رہے ہیں. انسان ہر ایک سے کوئی بھی ہو ایک طریقے سے رشک کرتا ہے, حسد بھی کر لیتا ہے, لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے انسان حسد نہیں کرتا, فخر کرتا ہے, اپنی اولاد اور اپنے شاگرد. اور شاگرد سے اس لیے کہ وہ اولاد سے زیادہ اس کی معنوی اولاد ہوتی ہے, معنوی اولاد ہوتے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عنایت علی تو استاد تھا, لیکن اگر کوئی بابری ہے تو عنایت علی ہے, کوئی نسیم ہے تو عنایت علی ہے, اور اگر کوئی ذوالقدر ہے تو عنایت علی ہی کا دوسرا تسلسل ہے اس کی زندگی. عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ استاد اپنے شاگردوں سے بھی سیکھتا ہے. مجھے بھی ایک سبق ایک شاگرد نے دیا تھا, اس کا نام عبید الرحمن تھا, جتوئی صاحب کا بیٹا. 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا. گیمز کے بعد میں گھر آ رہا تھا تو پیچھے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی. میں نے کہا عبید خیریت؟ سر آپ سے ایک بات کہنی ہے. کہیے نا. اب وہ جو بات اس نے کہی میں لرز گیا اس کو سن کر. پس منظر یہ تھا کہ سندھی اسپیکنگ بچے بھی انگریزی بولنے میں ذرا کوتاہی کرتے تھے. میں ذرا محبت سے ان سے مل لیا کرتا تھا. ایو ہاں اس کی ذمہ داری بھی تھوڑی سی تھی. اس نے کہا سر آپ مجھے رسول اللہ جیسے لگتے ہیں. اوہ ایک بار تو میں سناٹے میں آ گیا کہ صرف چند محبت کے بول جو میں ان معصوم بچوں سے بول لیتا ہوں تو میرے بارے میں ان کو کیا خوشگمانی ہو گئی. دوسرے لمحے میں نے سوچا کہ یہ بچہ مجھے جس مقام پر دیکھ رہا ہے اگر میرے کردار میں کوئی خامی اور کمی نظر آئی اس کو تو پھر اس کا اثرات کہاں تک پہنچ جائیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد کی حیثیت کیا ہوتی ہے لوگوں کا کردار سازی میں, بنانے میں یا بگاڑنے میں. رہی محبت کی بات تو ابھی میرے ایک عزیز شاگرد کہہ رہے تھے کہ سر ہم تو جو کچھ ہیں آج وہ آپ کے تو فعل ہیں. میں نے کہا بیٹے قیامت کا روز یہ جملہ کہہ دینا تو میری نجات کا شاید سبب بن جائے گا. بات میں کہتا ہوں استاد اگر واقعی استاد ہے تو اس کا عمل وہ ہینڈ پمپ جیسا ہے کہ ایک لوٹا ڈال کر اور وہ ایئر لاک توڑ دے, اس کے بعد پھر زندگی بھر پانی بھرتا رہے, بالٹیاں کے بالٹیاں بھرتا رہے.
الحمدللہ جہاں بھی ملک میں بیرون ملک جانے کا اتفاق ہوا، اپنے شاگردوں کی ایسی بے انتہا محبتیں مجھے ملی کہ میں نے اپنے آخری مجموعے کا جو ڈیڈیکیشن کیا ہے، انتصاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے شاگردوں سے ملنے والی اس محبت کی سرشاری کے نام، اپنے شاگردوں سے ملنے والی اس محبت کی سرشاری کے نام جو یہ کہتی ہے کہ شادم زندگی خیش کے کارے کرتا ہوں، میں خوش ہوں اپنی زندگی سے کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے شاعری کے لیے بلایا تھا، وہ ٹھپا زیادہ گہرا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں باتیں آپ سے عرض کروں۔ اب سنیے، ابھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور میں بھی کرکٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی ذمہ داری تھی، تو ورلڈ کپ جب ہوتا ہے تو پھر اور کچھ نہیں ہوتا، یہ لیگیسی ہے ہمارے سابقہ آقاؤں کی، اس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو سنیے کہ حیدرآباد میں ورلڈ کپ کا ایک میچ ہونا تھا اور ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی، احتجاج کی، اندیشہ یہ تھا کہیں بلاسٹ نہ ہو جائے، چنانچہ جتنے بھی شعبے تھے ذمہ داران کے، ان کے سب کے ہیڈز میٹنگ میں رہتے تھے، اور جس دفتر میں جاتے تھے وہاں جواب ملتا تھا کہ اب ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب یہی مصرع ہے کہ ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ شروع تو ظاہر ہے کہ شاعری عاشق اور معشوق کے ذکر سے ہوتی ہے، چنانچہ سنیے کہ زباں پر جب مریض عشق فریاد دلی لایا، زباں پر جب مریض عشق فریاد دلی لایا، وفور غم سے یوں تڑپا عناصر کو ترس آیا، زمین سے آہ اٹھی اور فلک نے خون برسایا، اثر تو چارہ گر پر بھی ہوا لیکن یہ فرمایا ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں۔ اور اس دولہا کا قصہ آپ نے بھی تو سنا ہوگا، اور اس دولہا کا قصہ آپ نے بھی تو سنا ہوگا، اسے جب عارضی مصحف، دلہن کا چہرہ دکھایا تھا شیشے میں، قرآن شریف رکھا ہے، اسے جب عارضی مصحف کی خاطر گھر میں بلوایا کہ لڑکا اندر آئے اور دلہن کا دیکھ لے چہرہ، تو دروازے پہ پہنچا اور یہ کہہ کر پلٹ آیا ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں۔ مجھے ہمسائے کے گھر میں جو ہی شعلے نظر آئے تو قبل اس کے کہ یہ آتش میرے گھر تک پہنچ جائے، بعجلت تھانے اور فائر بریگیڈ فون کھڑکائے، مگر دونوں جگہ سے یہ جواب لاجواب آئے ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور میرا ایک دوست مدت بعد مجھ سے ملنے آیا کل، یہیں دل کا پڑا دورہ تو میں بھی ہو گیا بے کل، وہ بولا تیسرا دورہ ہے دل کے وارڈ میں لے چل، وہاں پہنچے تو بولا ڈاکٹر کچھ سوچ کر ایک پل، ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں۔